حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ ابراہیم، سورۃ مریم، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات، سورۃ الصاد۔ ان تمام صورتوں میں مختلف مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوسوں کے نار میں مشغول ہو جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو پیارے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کے ساتھ آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور اب دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا حسبی اللہ توکلت علی، مجھے اللہ کافی ہے اور میں اس کی ذات پر توکل کرتی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے ربنا انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے خیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزناس عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نمازیں ادا کریں۔ یہ پورا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم زبانی کی تعمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی۔
اپنی اہلیہ اور شیر خوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ ان پر یہ احساس کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائیں اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشوونما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ پھر دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کیں۔ تیسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعرہ اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر ابراہیم خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں، یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا، پھر موقع پا کر اسماعیل کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیر شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے۔ جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر دیں، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے
پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی، اور وہ بڑی قربانی ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ حضرت جبریل پہاڑی لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے، پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ اسماعیل کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا۔ حضرت اسماعیل والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس سے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ بی بی دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے خاوند حضرت اسماعیل شکار کو گئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی وہ حاضر کی اور خوب مہمان نوازی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد توریت کے قول کے مطابق 12 فرزند تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بیشامہ بتایا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورۃ المریم میں یوں بیان ہوئے ہیں، اور یاد کر کتاب میں ذکر اسماعیل کا تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی،
اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا تھا۔ توریت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر دفن ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔